خدا اے خدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بہت ہی محترم اور مکرم امام محترم مؤذن محترم اور سارے ہی حضرات جو میرے سامنے ہیں دوست احباب آمین کہو. اللہ آج کا یہ مبارک دن اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. واقعتاً آج کا دن بہت مبارک ہے اور گھڑی بھی بہت مبارک ہے کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور گھڑی بہت مبارک ہے اور محرم مہینہ ہے اور ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوگا جو روزے والے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی سب کے روزے کو قبول فرمائے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی غسل کرے جمعہ کے دن کوئی اچھا غسل کرے خوشبو لگائے اور اس کے بعد مسجد میں آئے اور جب امام منبر پر آئے اس کے بعد کوئی بات نہیں کچھ نہیں بالکل توجہ کے ساتھ امام صاحب کا خطبہ سنے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب وہ جمعہ اور سنت و نوافل سے فارغ ہو کر مسجد سے جائے گا آنے والے ایک ہفتے کے گناہ اللہ آج ہی معاف کر دے گا. تو یہ محرم مہینہ جمعہ کا دن بہت مبارک گھڑی. تو بولو سب انشاءاللہ جو سنیں گے عمل کریں گے. بولو عمل کریں گے نہیں انشاءاللہ. مجھے اس وقت بہت پتے کی بات کرنا ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے اور آج 9ویں محرم ہے اور کل الحمدللہ 10ویں محرم ہے. تو 2 روزے رکھنا ہے. بولو کتنے روزے رکھنا ہے؟ 2 روزے رکھنا ہے. ایک آج جمعہ یعنی 9ویں محرم اور ایک کل سنیچر 10ویں محرم. اور اگر کوئی آج نہ رکھا ہو کیونکہ ہم کو اکثر چھٹی سنڈے کو ہوتی ہے تو اللہ نے یہ بھی بڑا کرم کیا ہے کہ سنیچر اور اتوار بھی روزہ رکھ سکتے ہیں یعنی سنیچر 10ویں اور بولو اتوار 11ویں. تو 9 10 یا 10 اور 11. اور یہ روزے کے بارے میں صرف اتنا سننا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا سب سے اچھا روزہ کون سا، سب سے پیارا روزہ جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ کون سا روزہ؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا روزہ. بولو کون سا روزہ؟ رمضان. اور قرآن میں بھی ہے رمضان کا روزہ فرض. پورا مجمع بولے رمضان کا روزہ فرض ہے. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. آگے اللہ کیا فرماتے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل روزہ بولو کون سا روزہ؟ رمضان. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد سب سے اچھا روزہ کون سا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام شہر المحرم الحرام. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد جتنے روزے ہیں وہ نفل اور سنت کے درجے میں ہیں لیکن اس میں سب سے اونچا اگر کوئی روزہ ہو تو یہ محرم کا روزہ ہے جس کو ہم نے کہا 9ویں 10ویں. بولو بہت ماشاءاللہ بہت سونے روزہ رکھا ہے. اللہ سب کے روزے کو قبول فرمائے. اچھا یہ روزے کا ثواب کیا ملے گا؟
بھائی ہم 9ویں کو روزہ رکھے، 10ویں کو روزہ رکھے، یا 10ویں 11ویں کو روزہ رکھے؟ یہ بھی صحابہ کرام نے پوچھا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہمارے نبی نے یہ 9ویں 10ویں اور 10ویں 11ویں اس کو تو سامنے رکھا، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رحمت کا دریا بہایا، فرمایا کوئی بھی محرم کے دن، یہ تو رکھنا ہی ہے 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں، اس کے علاوہ کوئی بھی محرم کا دن ہوگا روزہ رکھ لے گا، ایک روزہ رکھے گا، ایک مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اگر ہم 9ویں 10ویں رکھتے ہیں تو صاف طور پر یہ ہو گیا کہ 2 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، کیونکہ آج ہم نے روزہ رکھا انشاءاللہ، بولو ماشاءاللہ، افطار کریں گے، آسمان کے فرشتے کہیں گے اے اللہ تیرے یہ بندے اور تیری یہ بندی نے آج 9ویں محرم کا روزہ رکھا، ایک روزہ رکھا، اللہ اس وقت بڑے پیار سے فرمائیں گے ارے میرے بندے اور بندی نے ایک روزہ رکھا، لیکن لکھ دو اس نے پورے مہینے کا روزہ رکھ لیا ہے۔ تو میرے پیارو یہ بہت ہی محترم مہینہ ہے، اس کا پورا نام ہی ہے محرم الحرام۔ یہ مہینے کا پورا نام کیا ہے؟ محرم الحرام، یعنی احترام اور عزت اور ڈسپلن اور رسپیکٹ والا مہینہ ہے۔ اچھا یہ مہینے میں خاص کر کے کیا دعا کرنا چاہیے اور کیا کام کرنا چاہیے سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو کون سی دعا کرنا چاہیے سب سے زیادہ یہ مہینے میں؟ تو آپ کو معلوم ہے اس مہینے میں حضرت آدم والا واقعہ پیش آیا۔ میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے کہاں پر رکھا؟ ساتھ میں بولو تو جلدی بات ہو جائے گی۔ کہاں پر رکھا؟ زمین پر رکھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے وہ ایک چوک ہو گئی، چوک کہ اللہ نے فرمایا تھا وہ درخت کے قریب مت جانا، وہ دانا مت کھانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے بولو وہ دانا کھا لیا۔ اللہ نے منع فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے منع کیا تھا وہ درخت کے قریب مت جانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام گئے اور دانا کھا لیا، چوک ہو گئی، اللہ ناراض ہو گئے، اللہ جنت سے کہاں بھیج دیا؟ زمین پر بھیجا۔ آپ کو میں بتاؤں میرے پیارو، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے 300 سال روئے ہیں۔ کتنا روئے ہیں؟ 300 سال۔ فبقا آدم 300 سنین، 300 سال روئے۔ اچھا میں آپ تمام سے پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، حضرت آدم سے چوک کتنی ہوئی؟ بولو نا کتنی ہوئی؟ ایک۔ روئے؟ ہم سے غلطیاں اور رونا کچھ بھی نہیں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام، میں آپ کو محرم پر لا رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے، 300 سال کے بعد ایک صبح آئی ہے، اتنی پیاری صبح آئی کہ اللہ نے پوچھا یا آدم الی متی تبکی، آدم کب تک روگے؟ تم روگے کب تک روگے؟ کیونکہ 300 سال ہو گئے اور میں تمہیں معاف نہیں کر رہا ہوں، تم کب تک روگے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ جب تک جان میں جان رہے گی روتا رہوں گا، یا تو مر جاؤں گا یا تو مجھے معاف کر دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ بس اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، اللہ نے فرمایا میرے آدم اب ایک دعا میں دے رہا ہوں۔ بولو دینے والا کون؟ ساتھ میں بولو دینے والا کون؟ اللہ نے اس وقت فرمایا حضرت آدم کو دعا میں دے رہا ہوں، دینا میرا کام ہے، پڑھنا تمہارا کام ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اتنے خوش ہو گئے کہ اللہ وہ دعا دے دے، تو دے گا میں پڑھوں گا، لیکن اللہ ملے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا وہ دعا پڑھ لو، وہ دعا حضرت آدم سے فرمایا وہ دعا پڑھ لو جو جنت سے تم کو ہٹایا ہے، پھر وہ جنت میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا تم اور تمہاری بیوی کو میں نے جدا کر دیا ہے، یہ دعا پڑھ لو، میں عافیت کے ساتھ دونوں کی ملاقات کروا دوں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو، یہ دعا پڑھنے کے ساتھ ہی میں تمہیں اپنا نبی بنا لوں گا۔ یہ دعا کون دے رہے؟ دینے والے کون؟ اللہ۔ پڑھنے والے کون؟ حضرت آدم۔ لیکن یہ دعا قرآن میں آئی ہے، حالانکہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو دی، حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی، اللہ نے معاف کر دیا۔ وہی دعا اللہ نے قرآن پاک میں 8ویں پارے میں اتاری، اور ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی، 300 سال روئے، اللہ نے یہ دعا دی اور اللہ نے معاف کر دیا۔
ہمارے نبی نے کتنا آسان کر دیا، میرے امتی مرد اور عورت اگر وہ بھی یہ دعا محبت کے ساتھ پڑھے، اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ ان کے گھروں میں جیسے آدم اور حوا کے گھر میں خوشی آئی، اللہ گھر میں خوشی عطا کرے گا، اور اللہ عزت و شرافت سے مالا مال کر دے گا۔ تو میرے پیارو، حضرت آدم کو جب یہ دعا ملی، وہ محرم کا مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ اور وہ صبح جو دعا آئی وہ 10ویں محرم کی صبح تھی، یعنی ہمارے اعتبار سے کل جو سنیچر ہے اس کی صبح میں یہ دعا آئی ہے۔ تو وہ دعا ہم کو یاد ہونا چاہیے، اسپیشل محرم کے لیے دعا، اور وہ دعا تو حضرت آدم کے لیے تھی، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بھی میرا امتی پڑھ لے، اخلاص سے پڑھ لے، آنکھوں میں آنسو جمع کر کے پڑھ لے، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو کون کون تیار ہے پڑھنے کے لیے دعا؟ بولو پڑھیں گے؟ نہیں، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں گے، نہیں تو پھر ترجمہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا 8ویں پارے میں یہ دعا آج بھی موجود ہے، اللہ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بہت پیاری دعا ہے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے؟ ہاں یا نہ؟ یاد ہے؟ الحمدللہ۔ نہیں ہے تو ترجمہ سن لو، کیا کرنے کا معلوم؟ ہاں، تو ہاتھ اٹھا کر کہنے کا اللہ میں بہت گنہگار، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں گنہگار، پہلا جملہ اللہ میں گنہگار، اللہ میں پاپی، اللہ میں مجرم، اللہ میں کمینہ۔ پھر کہنے کا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، لیکن اللہ اگر آج تو نے معاف نہیں کیا، آج تو نے رحم نہیں کیا، کتنے جملے ہو گئے؟ 2۔ تو پھر تیسرا جملہ کہنے کا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ تب تو میں برباد ہو جاؤں گا، اللہ میں جہنمی ہو جاؤں گا، اللہ میں شیطان کے چنگل میں پھنس جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر دعا میں کہنے کا اللہ معاف کر دے، رحم کر دے، آواز آئے گی جا میرا بندہ میں نے معاف کر دیا۔ تو کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ میرے پیاروں، محرم مہینہ ملا، آئندہ ہم کو ملے گا نہیں ملے گا کوئی بھروسہ نہیں۔ ابھی یہ ہفتے میں 2 جنازے کی نماز پڑھا چکا، اور دونوں میرے قریب کے۔ ایک ہمارا سہیل بیٹا، صرف 38 سال 38 ایئرز، کینسر، انتقال ہو گیا۔ ابھی 2 دن گزرے نہیں، میرے 20 سال کے پرانے دوست ساجد بھائی کل رات کو ان کے جنازے کی نماز پڑھا کے آیا۔ معلوم نہیں یہ محرم آئندہ میرے کو ملے گا نہیں ملے گا، اس لیے یہ آیت کا محرم کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ ہم اسی آیت کے ذریعے بولو انشاءاللہ آج جمعہ کے بعد روئیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ایک اور دعا بھی میں دے رہا ہوں جو محرم کے ساتھ اسپیشل ہے، آپ کو معلوم ہوگا، میں پورے واقعے پر نہیں جا رہا ہوں ورنہ لمبا ہو جائے گا۔ حضرت یونس، بولو حضرت یونس علیہ السلام، یہ اللہ نے ان کو ایک جگہ ہے نینوا، بولو کیا جگہ؟ نینوا، نینوا ایک جگہ ہے، وہاں کا اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، علاقے والے نبی، گاؤں والے نبی، دیہات والے نبی، شہر والے نبی۔ یہ تو اللہ کی قسم ہمارے مصطفیٰ کا کمال ہے کہ پوری دنیا کے لیے نبی، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت یونس علیہ السلام وہ نینوا کے نبی تھے، اور وہاں نینوا والوں نے بات نہیں مانی، اور حضرت یونس علیہ السلام غصے ہو گئے، اور غصے ہو کر نینوا چھوڑ دیا، بولو نینوا چھوڑ دیا، نینوا چھوڑ دیا، اور ایک بہت بڑے دریا پر گئے، فرات، دریا کا نام کیا ہے؟ فرات۔ وہاں بڑی کشتی تھی، وہ کشتی میں بیٹھ گئے، ارادہ کر لیا کہ یہ ملک ہی میرے کو چھوڑ دینا، میرے کو ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ معلوم ہوا جب وہ کشتی میں بیٹھے نا، کشتی پھنس گئی، بیچ سمندر کے پھنس گئی، اور چاروں طرف سے پانی 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 پانی، ایسا لگا ابھی کشتی ڈوبے، ابھی کشتی ڈوبے۔ سب نے کہا کیا کرے؟ تو آواز آئی یہ کشتی میں ایک غلام ہے، بولو یہ کشتی میں ایک غلام ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہے، اس کو بولو کہ سمندر میں کود جا، ہم کشتی کو کنارے لگا دیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اب کشتی میں اعلان ہوا کہ بھائی جتنے کشتی میں بیٹھے ہیں، کون ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آیا؟ بھاگا ہوا کون آیا؟ حضرت یونس کھڑے ہو گئے، میں ہوں بھاگا ہوا، کیونکہ میں نینوا سے نکلا مگر اللہ کو پوچھ کے نہیں نکلا۔
میں میرے اللہ کو پوچھ کے بغیر آیا اور میں اسی کا غلام ہوں. بولو سبحان اللہ. اس نے مجھے باہر ڈالو. آخر میں مشورہ ہوا. حضرت یونس علیہ السلام پورا طوفان ہے, کشتی ہچکولے کھا رہی ہے, چاروں طرف سے پانی کا طوفان ہے, اور حضرت یونس علیہ السلام نے سیدھے جو چھلانگ لگائی, پانی میں چھلانگ لگائی. چھلانگ لگانا تھا, طوفان تو ختم ہو گیا, کشتی برابر چلنے لگی, لیکن ایک مچھلی نے اپنا منہ کھول کے رکھا تھا. حضرت یونس سیدھے مچھلی کے پیٹ میں. بولو کہاں چلے گئے؟ کیوں؟ کس کی اجازت کے بغیر آئے تھے؟ ارے بولو نا, کوئی بہت بڑی غلطی تھی؟ ارے بھائی قوم ستاتی تھی, حضرت یونس کو مارا پیٹا جاتا تھا, ناراض ہو کے وہاں سے نکل گئے, لیکن اللہ نے فرمایا میرے پوچھے بغیر نکل گئے نا, میری اجازت کے بغیر نکل گئے نا, تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا. 40 دن 40 رات اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا. کتنے دن؟ بھائی ہماری پیٹ میں مچھلی ہوئے نہ تو چلے, سچ بولو, ہمارے پیٹ میں مچھلی ہوئے تو, لیکن مچھلی کے پیٹ میں ہم ہوئے وہ, اور وہ بھی کتنے دن. اور اللہ فرماتے حضرت یونس اندر کیسے تڑپتے ہوں گے. 3 اندھیروں میں تڑپتے تھے. ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, نمبر 2 سمندر کی گہرائی اس کا اندھیرا, اور یہ رات ہو جائے تو رات کا اندھیرا. معلوم ہے 40 دن 40 رات کے بعد حضرت یونس کہاں پر ہے؟ ارے بولو نا کہاں پر ہے؟ کتنے اندھیروں میں ہے؟ اس وقت حضرت یونس نے ایک دعا مانگی. اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی, اللہ نے فوراً مچھلی کو کہا کنارے کنارے آ جاؤ, کنارے آ جاؤ. وہ صبح کا وقت تھا, مچھلی کنارے آ گئی اور مچھلی نے اپنا منہ کھولا. حضرت یونس علیہ السلام باہر نکلے. آپ سوچو کوئی 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہو, جب باہر نکلے تو کپڑے کا کیا حال ہوگا, بدن کا کیا حال ہوگا, ہڈی کا کیا حال ہوگا, چمڑی کا کیا حال ہوگا. پورے حضرت یونس علیہ السلام کا بدن, ہڈی, پورا ڈھانچہ مبارک ایک دم عجیب ہو گیا. اللہ نے وہیں پہ جنت کا درخت لائے, اللہ وہی جنت کی نہر لائے, اور تھوڑی دیر میں ان کو واپس وہ عمر کا پہنچا دیا 28 سال کا, جس عمر میں اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی. تو وہ دعا تو کس نے پڑھی بولو؟ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں کس نے پڑھی؟ حضرت. لیکن وہ دعا قرآن میں آئی, وہ دعا قرآن میں آئی 17ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ پارہ نمبر 17 میں دعا آئی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت یونس نے یہ دعا مچھلی کے پیٹ میں پڑھی, یعنی مصیبت میں پڑھی, حالات میں پڑھی, ہر طرح سے پریشان تھے, جان سے, مال سے, آبرو سے. بھائی مچھلی کے پیٹ میں جان کا بھی ڈر, مچھلی کے پیٹ میں مال کا آنے کا سوال نہیں, مچھلی کے پیٹ میں اپنی آبرو نہیں کہ ایک انسان ہو کر مچھلی کے پیٹ میں ہے. لیکن اللہ فرماتے ایک دعا پڑھی, میں نے حضرت یونس کے جان, مال, آبرو سب کو آگے بڑھا دیا. ہمارے نبی فرماتے میرا امتی مرد یا عورت یہ دعا کو کوئی پڑھے گا, میں بھی اس کے جان مال میں برکت دوں گا, اور ساری مصیبتیں اور قرض جیسا پہاڑ اگر اس کے سر پر ہوگا وہ بھی ہٹا دوں گا. بولو سبحان اللہ. اب حضرت یونس علیہ السلام جب صبح میں آئے اور مچھلی نے منہ کھولا, حضرت یونس باہر آئے. میرے پیارو وہ بھی 10ویں محرم کی صبح تھی. بولو کون سی تھی؟ 10ویں محرم. تو محرم کی دوسری دعا جو بہت اسپیشل ہے, جو ہم کو پڑھنا ہے, ایک تو میں نے پڑھوا دی آپ کو, اب دوسری پڑھنا ہے. یہ پارہ نمبر بولو نا 17. اللہ نے فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن. اب وہ دعا شروع ہو رہی ہے, میرے ساتھ میں پڑھو لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ تو یاد ہوگی نا, پڑھو نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو 3 باتیں کہنے کا ہے. اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں, لا الہ الا. دوسری بات کیا بولا؟ سبحانک, اللہ تو پاکوں کا پاک ہے, تیرے سے بڑھ کر کوئی پاک ذات نہیں. انی کنت من الظالمین, اور میرے سے بڑا کوئی ناپاک نہیں. اللہ ایک قطرہ رحمت کا دے دے اور مجھے بھی پاک بنا دے. بولو سبحان اللہ. تو کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ مجھے خاص کہنا تھا کہ محرم مہینے میں یہ 2 دعا بہت پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. بولو نمبر 1 ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور دوسری دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور ویسے بھی یہ محرم مہینہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے. بولو کون سا مہینہ؟ ساتھ میں بولتے جاؤ نا, محرم. حضرت آدم کو نبوت مل رہی ہے. بولو
محرم. اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ گئی, بولو محرم. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے آ گئے, محرم. حضرت یوسف کنویں سے باہر آ گئے, بولو محرم. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو اللہ نے باغ بنایا اور پھر باہر نکالا, کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے پیدا ہو گئے, بولو محرم. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا, بولو محرم. حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی, محرم. حضرت ایوب علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی, محرم. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بن گئے, بولو محرم. اور نبی کے نواسے حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے, بولو محرم. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, بولو محرم. اور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی سفر کرتے کرتے نبی کے اشارے پر جب اجمیر پہنچے تو وہ بھی مہینہ محرم. میرے پیاروں, بہت محرم کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور ایک بات سمجھنا, مہینہ بہت اونچا, بولو مہینہ. چھوٹی نیکی کرو گے ثواب بڑا ملے گا. بھائی ایسا روزہ رکھو, فرشتے کہیں گے اللہ ایک روزہ رکھا, اللہ کہیں گے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ 10 روزے لکھ لے. ایک رکھا نا, لکھ لے 10. لیکن محرم میں روزہ رکھے گا, اللہ کہیں گے نا مہینہ بہت محترم ہے, ایک روزہ رکھا پورے مہینے کا روزہ لکھ لے. بولو سبحان اللہ. تو جگہ بڑی ہو تو ثواب بھی کیسا ہو جاتا ہے؟ بڑا. زمانہ بڑا ہو. اب رمضان کا مہینہ سب سے بڑا زمانہ ہے. 2 رکعت آپ نے نفل پڑھی, اللہ کہتے لکھ 2 رکعت فرض پڑھی. 2 رکعت, اچھا 2 رکعت فرض پڑھی, اللہ فرماتے لکھ 70 فرضوں کو ادا کر دیا. ارے اللہ کیوں ایسا؟ نا زمانہ محترم تو چھوٹی نیکی بھی بڑی. تو محرم زمانہ محترم, آپ چھوٹی نیکی بھی کرو گے تو ثواب, لیکن چھوٹا گناہ بھی کرو گے تو بہت خطرناک ہوگا. جب زمانہ محترم ہو نا, اس میں چھوٹا گناہ بھی بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے. اس لیے یہ 2 دن میں ہمیں روزہ رکھنا ہے, سحری کرنا ہے, افطاری کرنا ہے, بولو انشاءاللہ. اور 10ویں محرم کب سے شروع ہوگی؟ آج مغرب سے کل مغرب. یہ اس میں کیا کرنا ہے معلوم؟ اپنے گھر والوں کو جتنا اچھا کھلا سکو کھلاؤ, جتنا اچھا اپنے بیوی بچوں کو کپڑا پہنا سکو پہناؤ. اللہ کے رسول فرماتے 10ویں محرم یعنی آج مغرب سے کل مغرب میں اتنا کر لے, اللہ کہتے اب فکر مت کرنا, سال بھر چھپر پھاڑ کے روزی میں تجھے عطا کروں گا. اور یہ میں نہیں کہتا, میں ڈائریکٹ آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وسع على اهله وعياله يوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10ویں محرم شروع ہو جائے یعنی آج کی مغرب سے لے کر کل کی مغرب تک جتنا اپنے گھر والوں پر, بیوی پر, بچوں پر, ماں پر, باپ پر آپ کھانے میں بھی وسعت کر دے, کھانا تھوڑا اچھا کر دے, کپڑے بھی اچھے دلا دے. اللہ کے رسول فرماتے فکر مت کرنا, سال بھر چھپر پھاڑ کے میں روزی عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. تو کریں گے نا, سب کریں گے نا, آج بیوی کا دل خوش کریں گے نا, اچھا کپڑا, ہاں منا بھائی, ہاں اچھا کھانا. لیکن یہ ہے دیکھ چڑھانے کو نہیں کہا, صرف اتنا کہا اہلہ و عیالہ, اپنے گھر والوں پر, اپنے بال بچوں پر جو وسعت کر دے گا اللہ سال بھر چھپر پھاڑ کے روزی عطا کرے گا. اس لیے ہم لوگ یہ کام بھی کریں گے, بولو کریں گے نا انشاءاللہ. اور آپ کو یہ موقع ملے گا کیونکہ کل سب تو روزہ رکھیں گے, تو آپ سوچیں گے کل دوپہر کے کھانے کا کیا معاملہ ہوگا, اور کل شام ہونے تک تو 10ویں محرم ختم ہو جائے گی. تو آج کی رات آپ کے پاس بہت ہی گولڈن پیریڈ ہے, مغرب سے 10ویں محرم شروع ہوگی. بس اپنے بال بچوں پر وسعت کر دو, کپڑے کے بارے میں وسعت کر دو, اور کھانے کے بارے میں وسعت کر دو. علامہ جلال الدین سیوطی یہی لکھتے ہیں سال بھر اللہ بہت روزی دے گا. یہ کچھ محرم کے بارے میں نے باتیں کہہ دی, آپ سب کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں بولو نا, کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میرے کو آپ کے سامنے ایک اپیل کرنا ہے, کیونکہ دیکھو آج تھوڑا بھی دیں گے تو لکھا کتنا جائے گا؟ ارے بولو نا کتنا لکھا جائے. میں نے کل رات کو ایک واقعہ سنا, یہ اعجاز وہاں پہ تھا, میں نے کل ایک واقعہ سنایا. ہم لوگ یہاں راستے میں نکلتے تو عورتوں کو دیکھتے, ارے بھائی ہاں بولو یا نہ بولو, ایسے بیٹھے جیسے فرشتے میرے سامنے بیٹھے. دیکھتے کیا ہے, اس کا پرس کا کلر بھی دیکھتے ہیں, ہاں سینڈل بھی دیکھتے ہیں, کپڑا بھی دیکھتے ہیں. بولو دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ الگ بات ہے کتنوں نے سینڈل کھائی بھی ہوگی. دیکھتے دیکھتے. گناہ ہے, بولو کیا ہے؟ گناہ, حرام حرام, بولو حرام.
لیکن کبھی کوئی لمبا چوڑا واقعہ ہوا؟ بھائی ہوا نہیں ہوا؟ ایک آدمی شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ایک آدمی کعبے کا طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے ایک عورت پہ نظر پڑی اور وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا کیونکہ آپ کو معلوم ہے طواف کے وقت مرد عورتیں سب جمع ہوتے. عورت پر نظر پڑی. اچھا کعبے کے 4 کونے ہیں نا, اس میں ایک کونے میں ایک پتھر ہے جس کو کہتے ہیں رکن یمانی. اس کو چومنے کا نہیں ہوتا ہے, اس کو صرف ہاتھ لگانے کا ہوتا ہے, ٹچ کرنے کا ہوتا ہے, باقی حجر اسود کو چومنے کا ہوتا. تو رکن یمانی کے پاس سے وہ آدمی طواف کر رہا تھا, احرام وحرام باندھا تھا, اور اس نے عورت پر غلط نظر ڈالی. کتابوں میں لکھا رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا, ہاتھ نکل کر اتنا زور کا تھپڑ مارا, ایک آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی اور آواز آئی آئندہ یہ جگہ پہ یہ غلطی مت کرنا ورنہ دونوں آنکھوں سے تجھے اندھا بنا دوں گا. کیوں؟ جگہ بہت پیاری تھی, چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہو گیا. میرے دوستو یہ زمانہ بھی بہت پیارا ہے, اس میں ایپیسوڈ بند کر دو, موبائل کی ننگا گیری بند کر دو. یہ زمانہ بہت پیارا ہے, بہت پیارا ہے. یہ وہ وقت ہے سال بھر کی روزی کا فیصلہ کرنا ہے اور رات کو ہم زنا کرتے موبائل پر, چوری کرتے موبائل پر, ریاض کا کاروبار کرتے موبائل پر, ہم رات کو لوگوں کی غیبت کرتے موبائل پر, جھوٹ بولتے موبائل پر, عورتوں کو ناچتا دیکھتے ہیں, ایپیسوڈ دیکھتے ہیں. زمانہ بڑا ہے, چھوٹا گناہ بھی بڑا ہو کے ہماری تباہی بنا دے گا. اس لیے یہ خاص کر کے یہ دنوں میں, ایسے تو سب دنوں میں گناہوں سے بچنا ہے مگر دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے. بھائی رکیں گے نا سب انشاءاللہ. خیر میں یہ کہہ رہا تھا چھوٹی نیکی بھی بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. میں ایک بات آپ کو پہلے بتا دوں کہ اللہ کے راستے میں دینے میں کیا ملتا ہے, کیونکہ اس وقت میرے پاس دو تقاضے آئے ہیں. ایک زکوٰۃ والا تقاضا آیا ہے, ایک للہ والا تقاضا آیا ہے. دونوں تقاضے والے اگر ہو یہاں پہ تو ذرا میرے سامنے آ جائے, کیونکہ میرے 2 تقاضے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. بھائی تم لوگ مت پیچھے دیکھو, کریں گے, جن کو آنا ہوگا آئیں گے, نہیں آئیں گے تو اعلان نہیں ہوگا. مولانا دوست محمد قریشی ایک بہت بڑے عالم گزرے. بولو کون؟ مولانا دوست محمد قریشی, بہت بڑے عالم گزرے. یہ اپنا خود کا واقعہ بتاتے میں مدرسے میں گیا. اچھا اس زمانے میں مدرسے میں ایڈمیشن کیسا ہوتا تھا, یہ دیر میں گئے تو وہاں کے پرنسپل نے کہا تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا لیکن کھانے کا انتظام نہیں, رہنے کا انتظام نہیں. رہنے کا اپنے کو کرنے کا, کھانے کا بھی اپنے کو انتظام کرنے کا, باقی یہاں ایڈمیشن ہو جائے گا, کھانے کا کوٹا رہنے کا کوٹا ختم ہو گیا. یہ مولانا دوست محمد قریشی کہتے بڑے جوش میں تھا, میں نے داخلہ کروا دیا لیکن رہنے کا کیا, کچھ دن تک تو راستے سڑک پہ سوتا رہا. کھانے کا کیا, تو کچرے کے ڈبے میں سے اٹھا کے کھاتا رہا. لیکن کہتے برداشت نہیں ہوا. کہتے ایک دن مسجد میں گیا, مسجد میں جا کے وہ مسجد کے خادم کو میں نے کہا تیرا جتنا کام ہے میں کروں گا, تیرے کو متولیوں کو بولنے کا نہیں, بیت الخلا بھی میں صاف کروں گا, خالی مجھے عشاء سے فجر تک سونے دینے کا. وہ خادم بڑا خوش ہو گیا کہ میرا سارا کام تو کرنا, رات کو سونے کو میں تیرے کو دے دوں گا. چلو کس کا انتظام ہو گیا. کھانے کا کیا کرے, سوچ رہے تھے, 1 دن 2 دن 1 مہینہ گزر گیا, پیٹ اندر دب گیا. کیا سوچ رہے تھے اب سب چھوڑ دو, نہیں پڑھنا ہی نہیں ہے, اپنے گھر واپس چلا جاؤں. سوچا تھا کہ سامنے ایک بوڑھی عورت آئی, کہا بیٹا میں تیری ماں کی طرح ہوں, کیا ہوا, کیا پریشان ہے. انہوں نے کہا اماں ایسی پریشانی. تو بوڑھی عورت کیا کہتی ہے معلوم, میں بھی نوکرانی ہوں, ایک جگہ کام کرتی ہوں, صبح میں 2 روٹی ملتی, شام کو 2 روٹی ملتی. آج سے وعدہ پکا, 1 روٹی صبح تیری, 1 روٹی شام تیری, 2 کی جگہ میں 1 کھاؤں گی, 1 تو کھائے گا. مولانا دوست محمد قریشی کہتے 9 سال میں نے ایسے گزارے, 9 سال خدمت بھی کرتا رہا, مسجد کی سوتا بھی رہا. اور وہ عورت مولانا کہتے اتنی پیاری عورت, اس نے ایک جگہ بتائی تھی میں لیٹ ہو جاؤں مگر وہ روٹی لے کر کھڑی ہوئے, صبح میں 1 روٹی. لیکن مولانا دوست محمد کہتے ہیں جب میرا جانے کا وقت ہوا میں نے اماں کا بہت شکریہ ادا کیا. میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی جو میں ان کو ہدیہ کروں. پھر کہتے دور میں اپنے وطن چلا گیا. کہتے وطن چلا گیا, پھر میرا بیان, میری تقریر, میرا سبق پڑھانا, آقا اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور اتنے میرے مریدین, جہاں چلو تو 10 ادھر ہوئے, 10 میرے ادھر ہوئے, بڑی شان ہو گئی. کہتے بڑی شان کے ساتھ میں حج کرنے گیا. بولے جب حج کرنے گیا, میرا حج کا پہلا دن, میں رات کو سویا, خواب میں نے ایک تخت دیکھا اور اس تخت کے اوپر اتنی خوبصورت عورت کو دیکھا, دلہن جیسی عورت کو دیکھا, اور جنت کے زیورات میں لدی ہوئی عورت کو دیکھا. غور سے دیکھا تو وہی عورت تھی جو مجھے کیا دیا کرتی تھی, روٹی. تو میں نے کہا اماں تم تو جوان ہو گئی اماں, اور اتنی خوبصورت ہو گئی, اور اتنا. کہا بیٹا
تجھے جو روٹی کھلایا تھا نا اللہ نے اس کا بدلہ دے دیا مجھے. اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو نے میرے نبی کے مہمان کی خدمت کی ہے, اب میں تیری جنت میں داخل ہونے تک خدمت کرتا رہوں گا. تو میرے پیاروں, آج جو میں آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوں, ایک ہاتھ سے زکوٰۃ مانگ رہا ہوں ایک مدرسے کے لیے. مدرسے کا نام مخزن العلوم ہے اور بہت ہی مستحق مدرسہ ہے. 400 کے قریب بچے پڑھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے اس وقت حالات بہت خطرناک ہے. چندہ لینا, چندہ, ہاں میں کبھی کبھی کہتا ہوں بیان کرنا آسان, کسی کو تعویذ دینا آسان, کسی کے یہاں جا کے دعا کرنا آسان, نماز اور اذان دینا آسان, لیکن چندہ کرنا بہت مشکل ہے. یہ ہمارے علماء بیچارے نہ گرمی دیکھتے, نہ ٹھنڈی دیکھتے, نہ بارش دیکھتے. کتنے مولانا کو دیکھتا ہوں ایسا بیگ لٹکائے ہوئے بارش میں بھیگے جا رہا ہے. بھائی یہ کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے جا رہا ہے کہ یہ ہمارے نبی جو ہے نا مدینے والے, ان کے مہمان کے واسطے بھکاری بن کے بھیک مانگتا ہے. آج محرم میں آپ زکوٰۃ دو گے, میں الگ کوٹے میں رکھوں گا. اور ایک دوسرا تقاضا ہے, مہاراشٹر میں ایک قبرستان بننا ہے, اور وہ اس لیے بننا ہے کہ پہلے یہ لوگ بیچارے مہاراشٹر میں, جگہ کا نام لیا میں بھول گیا, کچھ ماتر کے ایسا کچھ نام ہے, تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ کہیں بھی دفن کر دیتے تھے. پھر آپ کو معلوم ہے سرکار اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کہیں بھی کھڈا کھود دو اور کسی مردے کو دفن کر دو. تو اب ان کو مجبوراً اپنے علاقے کے لیے قبرستان بنانا پڑا. تو وہ وہاں للہ رقم چلے گی اور مدرسے میں بچوں کے لیے زکوٰۃ کی رقم چلے گی. چلو کھڑے ہو جاؤ, میں بھی تھکا, سب روزے والے. میرے پیاروں, زیادہ بولنے میں بھی پیاس کا تقاضا پھر بڑھ جاتا ہے, اس لیے آپ لوگ آ جاؤ اور زکوٰۃ ہو. بھائی الماس تم ادھر کھڑے ہو جاؤ, زکوٰۃ کا تم لوگے, للہ میں لوں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله, أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن, فإن التقوى صنام در الإيمان, كما قال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله, علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا مساء بكرة وعشية, كما قال سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أخيرا عباد الله, علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه أقيموا الصلاة, حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فعباد الله, علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم, ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.
الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في العشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عمي الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صفحے سیدھی کر لے کندھے سے کندھا ملا لے جن حضرات کی پائجامہ پتلون ٹخنوں کے نیچے اوپر کر لے اللہ کی رحمت متوجہ رہے مل مل کے کھڑے رہے الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
محرم ہے اللہ، اللہ تیری رحمت متوجہ ہے اللہ، اور تو بڑا کریم ہے اللہ، تو بڑا رحمان ہے اللہ۔ اللہ تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا، حالات پہ حالات آئے تو نے بھوکا نہیں سلایا، تو نے پیاسا نہیں تڑپایا، تو نے کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے۔ اللہ تو کرم و کرم کرتا رہا، تو گناہ دیکھتا رہا، ہمیں کھلاتا گیا پلاتا گیا۔ اللہ تو بہت بڑا رحمان ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تو اتنا بڑا رحمان ہے کہ جب ایک ماں مدینے کی گلی سے گزرتی ہے، بچے کو گود میں لے کر جاتی ہے اور آ کر ہمارے نبی کو پوچھتی ہے میرا یہ بچہ ہے، پیارا بچہ ہے، کیا میں اس کو آگ میں ڈالوں گی؟ ہمارے نبی فرماتے تو ماں ہے، کبھی نہیں ڈالے گی۔ تو وہ عورت روتے روتے کہتی ہے میں ماں بچے کو آگ میں نہیں ڈالوں گی۔ ہمارا اللہ ہم سے 70 درجے زیادہ محبت کرتا، وہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ وہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ اللہ اس وقت ہمارے نبی جو روئے ہیں، اس رونے کا واسطہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اللہ، اللہ اپنے غصے سے بچا لے اللہ، اپنے قہر سے بچا لے اللہ، اپنے غضب سے بچا لے اللہ۔ اللہ بارش زور کی آتی ہے تو بھی ڈر لگتا ہے کہ تیرا عذاب آ گیا، نہیں آتی ہے سخت گرمی ہوتی ہے تیرا عذاب آ گیا۔ اللہ ہمارے گناہوں نے چاروں طرف سے عذاب کو سمیٹ لیا ہے، اللہ ہمیں بچا لے اللہ۔ اللہ تو راضی ہو جا اللہ، اللہ تو راضی ہو جا اللہ، اللہ تو راضی ہو جا اللہ، پورے مجمع سے راضی ہو جا، بلکہ الہ العالمین دنیا کے ہر کلمے والے سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ بیمار ہیں اللہ، میں خود بیمار اللہ، خود سمجھ میں نہیں آتا اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے اللہ۔ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ۔ ہفتے میں 2 جنازے، ایک اپنے بیٹے جیسا سہیل کا جنازہ پڑھایا، ایک اپنے بھائی ساجد کا جنازہ پڑھایا۔ الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین اے اکرم الاکرمین دونوں مرحوموں کی مغفرت فرما دے، جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما دے اللہ۔ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کے عمر میں برکت دے دے اللہ۔ بہت سے جوان بیٹھے، ماں زندہ ہے، ابا زندہ ہے، قدر کرنے والا بنا دے۔ اور اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے نا اللہ، دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ، جن کے اماں ابا چلے گئے، میرے اماں ابا بھی چلے گئے اللہ، اللہ بہت یاد آتی اللہ۔ ایسے محرم کے مہینے میں اور بھی بہت یاد آتی اللہ۔ الہ العالمین الہ العالمین ان کا محرم کا روزہ، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری سب یاد آتی اللہ۔ الہ العالمین جن کے اماں ابا چلے گئے سب کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، سب کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے۔ اور اللہ ہم کو نمازی بنا دے نا اللہ، ہم کو نمازی بنا دے اللہ۔ حضرت حسین میدان کربلا میں گئے کہ اللہ جان دے دی، جان دے دی، مگر نماز کو قضا ہونے نہیں دیا اللہ۔ نواز رسول تھے، جنت کے پھول تھے، مگر نماز سے محبت کی اللہ، وہ محبت ہمیں بھی عطا فرما دے اللہ۔ آج ہماری بھی بیٹی ہے اللہ، ہمارے بچوں کو بھی شفا دے دے اللہ۔ آج ہماری بھی بیٹی ہے، حضرت حسین پر کیا گزری ہوگی جب 5 سال کی بیٹی نے آپ کو پکڑ لیا اور کہا ابا مت جاؤ میں یتیم ہو جاؤں گی، ابا مت جاؤ میں یتیم ہو جاؤں گی۔ حضرت حسین نے اپنی بیٹی کو کتنا پیار کیا، کتنا پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد کہا بیٹی تجھ سے محبت کرتا ہوں لیکن میرے نانا جان کی محبت آگے آ گئی ہے۔ الہ العالمین ایسی محبتیں ہم کو بھی نصیب فرما دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما دے اللہ۔ جن لوگوں نے دعا کے لئے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق، جو محسنین محسنات پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم۔